السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ جب بھی میں کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں گرجستان، جارجیا، مشرق میں آرمینیا، ایران اور آذربائیجان کا علاقہ نخچیوان اور جنوب مشرق میں علاقہ ورشام شامل ہے۔ اس کے علاوہ شمال میں ملکی سرحدیں بحیرہ اسود، مغرب میں بحیرہ ایجین اور بحیرہ مراہور، جنوب میں بحیرہ روم سے ملتی ہیں۔ ترکی ایک جمہوری لاطینی آئینی جمہوریت ہے، جس کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک کی زیر قیادت تشکیل دیا گیا۔ یہ اقوام متحدہ اور معتمر عالم اسلام کا بانی رکن اور 1949 سے یورپی مجلس اور 1952 سے شمالی اوقیانوس معاہدے کا رکن ہے۔ ریاست کی یورپی اتحاد میں شمولیت کے مذاکرات طویل عرصے سے جاری تھے۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان محل وقوع کے اعتبار سے اہم مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکی مشرقی اور مغربی ثقافتوں کی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ جدید ترکی کا موجودہ علاقہ دنیا کے ان قدیم علاقوں میں سے ہے جہاں مستقل انسانی تہذیب موجود ہے۔ ترکی کے اناطولیہ ریجن کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہاں پتھر کے زمانے سے انسان بھی موجود ہیں۔ بحیرہ اسود کے ارد گرد کے علاقے میں اب سے 10,000 سال پہلے آبادی کے آثار بھی ملتے ہیں۔ آسانی کے لیے ہم ترکی کی تاریخ کو ان ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ زمانہ قبل تاریخ 2500 قبل مسیح سے پہلے۔ کانسی کا دور 2500 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک۔ لوہے کا دور 700 قبل مسیح سے 330 تک۔ رومن بازنطینی دور 330 سے 1453 تک۔ سلجوقی دور 1071 سے 1300 تک۔ عثمانی دور 1299 سے 1923 تک۔ ریپبلک دور 1923 سے تاحال قبل از تاریخ کا زمانہ 2500 قبل مسیح سے پہلے ہے۔ ترکی میں قبل تاریخ کے زمانے کے آثار بھی ملتے ہیں۔ بحر اسود کی تہہ میں انسانی آبادی کے آثار آج بھی ملتے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ علاقہ پانی سے بھر گیا تھا۔ کسی جغرافیائی حادثے کے نتیجے میں بحر اسود کی سطح بلند ہوئی اور یہ علاقہ زیر آب آ گیا۔ قدیم زمانے میں اناطولیہ کا بڑا حصہ عراق کی قدیم اقدانی سلطنت کے زیر اثر رہا ہے۔ تاریخی تحقیقات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ بھی یہی ہے، اور یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ طوفان کے باعث بحر اسود کی سطح بلند ہوئی ہو۔ سلطنت عثمانیہ 631 سال تک قائم رہی اور 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں دنیا کی سب سے طاقتور سیاسی قوت تھی۔
سلطنت عثمانیہ کی فتوحات ہی کے نتیجے میں اسلاموست یورپ تک پہنچا اور مشرقی یورپ کا علاقہ عرصہ دراز تک مسلمانوں کی زیر نگین رہا۔ زوال کے دور کے بعد سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا اور بالآخر شکست کھا کر خاتمے کا شکار ہو گئی۔ جنگ کے بعد طے پانے والے معاہدے سیورے کے مطابق فاتحہ اتحادی قوتوں کے سلطنت عثمانیہ کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر آپس میں تقسیم کر لیا۔ 19 مئی 1919 کو ترکی نے اتحاد جارحیت کے خلاف تحریک آزادی کا اعلان کیا، جس کی قیادت ایک عسکری کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا کر رہے تھے۔ 18 ستمبر 1922 عیسوی کو تمام جارج افواج کو ترکی سے نکال کر باہر کر دیا گیا اور ایک نئی ریاست تشکیل دی گئی جو جمہوریہ ترکیہ کہلائی۔ 1 نومبر 1922 عیسوی کو ترک مجلس پارلیمان نے اپنی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یوں اس طرح 631 سال عثمانی عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ 1923 عیسوی کو معاہدے لوزان کے تحت بین الاقوامی برادری نے تو تشکیل شدہ جمہوری ترکیہ کو تسلیم کیا۔ اگلے چند سالوں میں مصطفیٰ کمال نے جیسے ترکوں نے عظیم خدمات پر اتارک ترکوں کا باپ کا لقب دیا تھا۔ وسیع پیمانے پر اصلاحات کی جدیدت کے نام پر لی گئی یہ اصلاحات دراصل ملک کی مذہبی تشخیص کے خاتمے کی کوشش تھی۔ ترکی زبان کی رسم الخط کی عربی سے لاطینی کی جانب منتقلی اور لاطینیت اخبارات کو شائع نہ کرنے کا اعلان قابل ذکر تھا۔ مصطفیٰ کمال، جنہیں عظیم خدمات کے صلے میں قوم نے اتارک ترکوں کا باپ کا خطاب دیا تھا، 1938 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ ان کے نائب عصمت انو ملک کے دوسرے صدر بنے اور ان کے دور سے اتارک کی اصلاحات کو جاری رکھا گیا۔ ترکی کی مسلح افواج روایتی طور پر ایک مضبوط سیاسی قوت کی مالک تھی، جنہیں اتارک کی جمہوریت کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ ترک آئین اور ملکی شمولیت کا تحفظ قانون مسلح افواج کو تقویض کہا گیا ہے، جو قومی سلامتی مجلس کے زیر باضابطہ اپنا سیاسی کردار ادا کرتی ہے۔ لادینیت، جمہوریت اور اتارک کی اصلاحات کی حفاظت فوج کا نصب العین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1960 عیسوی، 1980 عیسوی اور 1997 عیسوی میں 3 مرتبہ فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان میں سے 1960 عیسوی میں عدنان میدرسی اور 1997 عیسوی میں نجم الدین ارکان کی اسلام پسند حکومتوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ عدنان میدرس کو سزائے موت اور نجم الدین ارکان کو تاحیات سیاست پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ ترکی زبان ترکی زبانوں میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ دنیا بھر کے 65 سے 73 ملین افراد کی زبان، جن کی اکثریت ترکی میں رہتی ہے، تاہم قبرص،
یونان اور وسطی یورپ کے علاوہ مغربی یورپ اور خصوصاً جرمنی میں رہائش پذیر تارکین وطن کی بڑی تعداد ابھی بھی ترک زبان بولتی ہے، اور اس زبان کی جڑیں وسط ایشیا سے جا ملتی ہیں اور پہلا تحریری ثبوت 1200 سال قدیم ہے۔ مغرب میں عثمانی ترک زبان کے اثرات عثمانی سلطنت کے پھیلاؤ کے ساتھ بڑھتے رہے۔ اس دور میں ترکی زبان کو عربی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا اور اسے عثمانی ترکی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں سال تک کا ادبی، ثقافتی اور تاریخی مواد اس رسم الخط میں ترکی اور کچھ دیگر ممالک کی عجائب گھروں میں بھی موجود ہے۔ 1928 عیسوی میں اتارک کی اصلاحات کے نتیجے میں عربی رسم الخط کا خاتمہ کر کے نئے لاطینی رسم خط کو رائج کیا گیا۔ اصلاحات کے نتیجے میں عربی اور فارسی کے الفاظ کو بڑی تعداد میں ترک زبان سے نکالا گیا اور ان کی جگہ ترک زبان کے مقامی لہجوں اور قدیم الفاظ کو رائج کیا گیا۔ ترکی زبان کے بولنے والے تقریباً 15 ملین ہیں جو بطور مادری زبان ترکی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ زبان زیادہ تر مغربی ایشیا اور بالخصوص اناطولیہ میں پائی جاتی ہے۔ ملک ترکی کے علاوہ ترکی کی زبان کے بولنے والے اور بھی ممالک ہیں، جن میں جرمنی، بلغاریہ، شمالی مقدونیہ، ترکی اور جمہوریہ شمالی قبرص، یونان، قفقاز اور یورپ اور وسطی ایشیا کے دیگر ممالک میں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ قبرص نے یورپی اتحاد سے اپیل کی ہے کہ ترک زبان کو رسمی زبان کا درجہ دیا جائے تاکہ ترکی یورپی اتحاد کا رکن نہیں ہے۔